السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، آج کی اس فرصت کے اندر ہم جادو کا، جنات کا جو علاج ہے اس کے چند طریقے آپ کے گوش گزار کریں گے کہ جادو اور جنات کا علاج کرتے وقت ہم نے کن چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھنا ہے، کیا طریقہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور کون سا صحیح طریقہ ہے جس سے ہمیں فوری اللہ تعالیٰ شفا بھی دیں گے اور صحیح تیر ہمارا نشانے پہ لگے گا، جلدی ہمیں صحت یابی بھی ملے گی۔ میرے بھائیوں بہنوں، یاد رکھے اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ اللہ نے اس قرآن کو مومن لوگوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے شفا اور رحمت بنا کے اتارا، اور ظالموں کے لیے یہ قرآن خسارہ ہے، نقصان ہے۔ خسارہ بھی کوئی عام خسارہ نہیں ہے، ایسا خسارہ ہے کہ ہوتے ہی چلا جائے گا ان کا خسارہ، نقصان ہوتے ہی چلا جائے گا ان کا۔ جو بھی کسی کے اوپر ظلم کریں گے، جادو کریں گے، حسد کریں گے، زیادتی کریں گے، ان کا انشاءاللہ نقصان ان کے مقدر میں لکھ دیا جائے گا اللہ کے فضل سے۔ میرے بھائیوں بہنوں، یاد رکھے کہ سب سے پہلا طریقہ جادو جنات کا جو آپ نے اڈاپٹ کرنا ہے، اختیار کرنا ہے، وہ قرآن کا طریقہ ہے۔ جب ہم قرآن کے طریقے سے، قرآن سننے سے، قرآن پڑھنے سے اپنا علاج کریں گے، ہم فوری ٹھیک ہوں گے، اس کا ہمیں فوری فائدہ ملے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس ایک اور چیز کا ہونا بہت ضروری ہے، وہ ہے عقیدہ توحید۔ توحید کے اوپر، اللہ کے اوپر یقین رکھ کے جب ہم قرآن سنیں گے اللہ ہمیں شفا دیں گے، قرآن پڑھیں گے اللہ ہمیں شفا دیں گے۔ نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک چھوٹے سے بچے کو چند باتیں سکھا رہے ہیں، بچے کو تعلیم دے رہے ہیں۔ تعلیم کس چیز کی دے رہے ہیں؟ اللہ کے نبی اس کو سب سے پہلی بات یہ سمجھاتے ہیں کہ دنیا کے اندر تمہیں کوئی چیز نفع نہیں دے سکتی، کوئی چیز نقصان نہیں دے سکتی سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ اللہ ہی نفع کے مالک ہیں، اللہ ہی تمہارے نقصان کے مالک ہیں۔ نفع آئے، نقصان آئے تو اللہ کی طرف ہی رجوع کرنا ہے، یہ اسی کی طرف سے ہے۔ اور دوسری چیز، جب بھی سوال کرنا ہے اللہ سے کرنا ہے، اللہ کے علاوہ کسی سے سوال نہیں کرنا۔ اور اس بات کا آج ہم نے یقین اور ایمان بنانا ہے کہ یہ جو بیماری ہمارے اوپر آئی، جادو کی وجہ سے آ گئی، روحانی بیماری آ گئی، جسمانی بیماری آ گئی، کوئی جن آ گیا، شیطان آ گیا، پوزیس کر گیا، پریشانی ہو رہی ہے، تو یہ میرے اللہ کی طرف سے ہے، اس کو ختم۔ جن کی، جادو کی کوئی اوقات نہیں ہمیں پریشان کر سکے، یہ اللہ کی طرف سے ہے، ہم نے اپنے اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے، میرے اللہ نے، ہمارے اللہ نے اس کو ختم کر دینا ہے۔ اور یقین کریں، یہ عقیدہ ایمان بنا کے جب اللہ کا قرآن پڑھیں گے اللہ کے فضل و کرم سے اللہ پاک آپ کو شفا دیں گے۔ پہلا طریقہ علاج، کوئی بھی معالج جب آپ خود بھی اپنا علاج کر رہے ہیں تو قرآن پڑھنا ہے۔ میرے بھائی قرآن سننا ہے۔ کسی سے قرآن علاج کروا رہے ہیں تو وہ قرآن پڑھنے والا بندہ ہو، کوئی اور بندہ نہ ہو، دھاگے، تعویذ، گنڈے، ہڈیاں، پتھر، یہ چیزیں دینے والا بندہ نہ ہو۔ ان چیزوں سے کوئی علاج نہیں ہوتا، یہ سب دھوکے بازیاں ہوتی ہیں میرے بھائیوں۔ یہ تو شیاطین کو مزید دعوت دے رہے ہوتے ہیں، آپ مزید شیاطین کو بلا رہے ہوتے ہیں اپنی طرف کہ آؤ، دعوت دی جا رہی ہوتی ہے۔ یہ تو معاملہ مزید بڑھ رہا ہوتا ہے، خراب ہو رہا ہوتا ہے، ٹھیک نہیں ہو رہا ہوتا۔ ٹھیک کرنا ہے تو اللہ کے قرآن کی طرف رجوع کر لو، عقیدہ توحید کی طرف رجوع کر لو، اللہ کی طرف رجوع کر لو، انشاءاللہ ٹھیک ہوگا۔ پہلا طریقہ قرآن سننا ہے۔ اگر فرض کریں قرآن سن رہے ہیں، کوئی معالج آپ کے اوپر قرآن پڑھ رہا ہے، شیطان جن نہیں نکل رہا، معاملہ ٹھیک نہیں ہو رہا، پھر اگلا کام، آپ اسی قرآن کو پانی کے اوپر پڑھیں، تھتکاریں، اس پانی کو پئیں۔ اب پانی کی تاثیر سے جسم کے اندر شیطانی عملیات ہیں، اثرات ہیں، وہ اللہ کے فضل سے ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے شہد کو بھی شفا کہا، شہد کا استعمال کریں۔ تیسرا طریقہ، شہد کے اوپر قرآن پڑھ کے دم کر کے اس کو پئیں۔ جادو کی، جنات کی بے شمار قسمیں ہیں، ہم اتنے شارٹ ٹائم میں ہر بات آپ کے گوش گزار نہیں کر سکتے۔ انشاءاللہ ود دا پیسج آف ٹائم آپ کو گائیڈ کریں گے، سوال کوئی کرے گا اس کے بارے میں بھی انشاءاللہ اس کو جواب دیں گے۔ تو ہر اللہ کے نبی نے جو ہماری رہنمائی کی، جیسے کلونجی کو بھی اللہ کے نبی نے شفا کہا ہے، شہد کو بھی شفا کہا ہے،
آب زمزم کو بھی شفا کہا ہے، سورہ فاتحہ کو بھی شفا کہا ہے، ایسی بے شمار چیزیں ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائیں کہ یہ چیزیں شفا ہیں۔ اب ان چیزوں کا ہم جب استعمال کرواتے ہیں مریضوں کو اسیس کرنے کے بعد کہ اس کے اوپر کس قسم کا جادو ہے، کیسا جادو ہے، خون میں ہے یا کوئی جادو باہر پڑا ہے، یہ معالج ایک جو تجربہ رکھتا ہے ان چیزوں کو اسیس کر کے پھر مریض کو گائیڈ کرتا ہے، تو اللہ کے فضل سے جب اس کے اوپر قرآن پڑھا جاتا ہے، قرآن سے بھی معاملات ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ بعض اوقات کو خون کے اندر کمی بیشی ہوتی ہے، خون کے اندر اثر پڑا ہوتا ہے جادو کا، تو وہ شہد کے پینے سے، پانی کے پینے سے، ان چیزوں کا استعمال کروانے سے الحمدللہ وہ بھی ختم ہوتا ہے۔ کوئی ایسا اور طریقہ نہیں ہوتا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، نہ کوئی ایسا طریقہ ایجاد ہوا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہی نہ ہو۔ اللہ کے فضل سے ہمارا اسلام مکمل ہے، ہمارا دین مکمل ہے، اس میں ہر چیز کے بارے میں رہنمائی ملتی ہے، صرف رجوع کرنے کی ضرورت ہے، اویئرنیس پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اب میں نے آپ کو قرآن کا طریقہ بتایا، پہلا طریقہ قرآن پڑھنا ہے آپ نے، دوسرا طریقہ جو شہد ہے اس کا استعمال کرنا ہے، پانی کے اوپر دم کر کے قرآن کو استعمال کرنا ہے۔ اسی طرح زیتون کو بھی شفا کہا گیا، آپ زیتون کے تیل کی مالش کریں۔ حجامے کو بھی شفا کہا گیا، حجامہ کے اندر اللہ کے نبی کی حدیث ہے کوئی بھی بیماری اس وقت تک مکمل ٹھیک نہیں ہوتی جب تک آپ حجامہ نہیں کرواتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی زندگی میں حجامہ کروایا، آپ حجامہ بھی کروائیں، لازمی جادو جن کے پیشنٹ حجامہ کروائیں۔ میرے بھائیوں بہنوں یقین کریں حجامے کے اندر اتنا فائدہ ہے اور فوری رزلٹ ملتا ہے حجامے کا بھی۔ آپ جس جگہ پہ خون کے اندر شامل ہے جادو، وہ ایک جگہ پہ، جیسے اکثر لوگوں کا دماغ جکڑ لیا جاتا ہے، جکڑا جاتا ہے دماغ، دل کے اوپر جکڑن ہوتی ہے، معدے کا مسئلہ ہوتا ہے، تو ان کے پوائنٹس ہوتے ہیں، آپ ان کا حجامہ کروائیں، وہ جادو وہاں سے انشاءاللہ نکل جائے گا۔ ساتھ قرآن کا سب سے پہلا کام آپ کا ہے قرآن پڑھنا، قرآن سننا، پہلا کام قرآن پڑھنا ہے، قرآن سننا ہے، اس سے جادو کی گریں ہر چیز ٹوٹ جاتی، کھل جاتا ہے سارا کچھ اللہ کے فضل سے۔ پھر اگر کوئی اثرات باڈی کے اندر ہوتے ہیں تو ان چیزوں کے کھانے سے، استعمال کرنے سے آپ کا جادو اللہ کے فضل سے نکل جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ تو میرے بھائیو یہ 3-4 طریقے، 5 طریقے آپ کے میں نے گوشت گزار کیے، ان کے مطابق جب آپ اپنا علاج کریں گے انشاءاللہ آپ ٹھیک ہوں گے۔ اب یہاں پہ اجتناب کن چیزوں سے کرنا ہے؟ غیر شرعی معالجین سے اجتناب کریں، غیر شرعی طریقے سے اجتناب کریں، تعویذ نہیں پہننا، دھاگا نہیں پہننا، اپنا نام، اپنا ڈیٹا کسی کو نہیں دینا، اپنی مٹی، اپنے کپڑے، اپنے بال ایسی، اپنے ناخن، اپنے پسینے والے کپڑے، یہ چیزیں کسی کو نہیں دینی۔ یہ طریقہ علاج نہیں ہے، نہ ان سے بندہ ٹھیک ہوتا ہے۔ یہ بیسیکلی جنات شیاطین کو سنگھائے جاتے ہیں، ان کے استعمال میں لا کے اور زیادہ آپ کے اوپر سخت عمل کیا جاتا ہے، تو اس سے آپ مت اس چیز کے چکر میں پڑیں کہ آپ ٹھیک ہوتے ہیں، تو یہ سب فراڈ بازی ہوتی ہے، اس میں کوئی کسی قسم کی شبدہ بازیاں ہوتی ہیں، اس سے آپ نے ٹھیک نہیں ہونا، مزید بیمار ہونا ہے۔ صحیح ہونے کا طریقہ جو میں نے آپ کو بتایا قرآن سے رجوع کرنا ہے، قرآن کے اوپر ہی عمل کرنا ہے۔ انشاءاللہ جب آپ قرآن کو یقین اور ایمان سے پڑھیں گے اللہ کے حکم سے آپ ٹھیک ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔